السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع ہے وضو نماز کی کنجی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ وضو کا لفظی معنی ہے روشن چہرے والا۔ وضو میں جسم کے چند اعضاء خاص ترتیب سے دھوئے جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے جان صفائی اور پاکی حاصل ہوتی ہے۔ وہاں اس کی افادیت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں سارے وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے نشان سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرنا آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ عملوں کے ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور اللہ اکبر زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ دلیل ہے، صبر روشنی ہے اور قرآن تیرے لیے دلیل ہے یا تجھ پر دلیل ہے۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے، بس اسے ذات کرنے والا اور کوئی ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ پاک خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کر دے؟ صحابہ کرام علیہم نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑے باندھنے کا۔ ایک دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ حضرت بلال نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سبب سے درج بالا حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا ہے، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا جنت کا حقدار ہے، انشاءاللہ اسے جنت ضرور ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب بازو دھوتا اور سر کا مسح کرتا ہے تو بازو اور سر کے گناہ اس کی باہوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے وضو میں 2 اثر رکھا ہے، ایک ظاہری جو محسوس ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، دوسرا باطنی جو پوشیدہ ہے۔ وضو کا ظاہری اثر یہ ہے کہ بدن کی میل اور گھن والی چیزیں اس کے ذریعے دھل جاتی ہیں اور جسم کا اتنا حصہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ وضو کا باطنی اثر یہ ہے کہ اس کے پانی سے ہاتھ، منہ، ناک، چہرہ، کان، سر، آنکھوں اور ناخنوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ وضو کا پانی جہاں بدن کی میل گرد و غبار کو زائل کرتا ہے، وہیں وہ گناہوں کی نجاست اور گندگی بھی دور کرتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں
جہاں جہاں یہ لکھا ہے کہ نیک کام سے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہاں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ اس وقت معاف ہوتا ہے جب بندہ بارگاہ الہی میں اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے۔ حضرت عمران جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان غنی کو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ اسی طرح وضو کرتے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا تم اس خوشخبری سے مغرور نہ ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور صرف نماز یا کسی دینی مقصد مثلاً تلاوت قرآن وغیرہ کے ارادے سے مسجد جاتا ہے تو وہ جو بھی قدم رکھتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ جو شخص وضو پر وضو کرتا ہے، یعنی پہلے وضو ہوتا ہے پھر تازہ وضو کر لیتا ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وضو کی دعائیں: وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کامل وضو کرے پھر یہ کلمات پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی شریف کی روایت کی روح سے کلمہ شہادت کے ساتھ یہ دعا ملا لینی چاہیے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔